جب بندہ رو کر کے کہتا ہے نا رب سے یا اللہ بڑی غلطیاں ہیں ایک بار معاف کر دے بس، تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ گڑ گڑا کر کے دعا کرتا ہے، رب سے رو کر کے کہتا ہے یا اللہ ایک بار معاف کر دے، تو رب کریم اسے معاف کر دیتا ہے۔ ہاں صاحبو، تم نے کبھی گڑ گڑا کے رب سے، کبھی تم نے اللہ سے رو کر کے دعا ہی نہیں مانگی ہے رب کریم جو تمہیں معاف کرے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، سنیں آپ، ملاحظہ کریں، بڑی پیاری حدیث ہے، تمام احادیثوں میں یہ موجود ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بزرگ ہیں جو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بابا جی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے نا تو بزرگ ہیں، اور جب جانے لگے تو میں نے معلوم کیا 96 سال ان کی عمر ہے۔ جب وہ داخل ہوئے آئے تو ان کی بھویں جو ہیں سفید ہو چکی تھی، بھووں کے بال ان کی آنکھوں پہ آنے لگے تھے، ذہن بالکل لرزنے لگا تھا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا، ہاتھ کانپتے تھے، چھڑی لمبی سی پکڑی ہوئی تھی، جب چھڑی لمبی سی پکڑی ہوئی تھی تو پکڑ کر کے چل رہے تھے۔ جب محبوب علیہ السلام نے اتنا دیکھا تو کھڑے ہو کر کے میرے محبوب علیہ السلام نے استقبال کیا۔ جب استقبال کیا تو استقبال کرنے کے بعد میرے آقا نے آگے بڑھ کر کے بازو کو پکڑا اور لا کر کے مسجد میں بیٹھایا، اور مسجد میں بیٹھانے کے بعد میں فرمایا اب کہو بزرگوں کیسے آنا ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ بولتے تو پہلے اپنی آنکھوں کو کھول کر کے اس طرح سے بھوؤں کو کھول کر کے پہلے محبوب علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے، چہرے کو دیکھتے۔ کہتے ہیں پھر وہ جب بات کرتے تو ان کے لہجے میں، ان کی باتوں میں بڑی پریشانی، بڑی اذیت، بڑی تکلیف اور بڑی مایوسی ہوتی۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جب وہ بولے تو کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پریشانی میں آیا ہوں، یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ گار ہوں، بہت بڑا پاپی ہوں، یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ گار ہوں، تمام گناہ میں نے زندگی میں کیے ہیں، یا رسول اللہ جب پیچھے پلٹ کر کے ماضی کو دیکھتا ہوں تو یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میں بخشا نہیں جاؤں گا، یا رسول اللہ نرے ہی گناہ ہے، یا رسول اللہ گناہ ہی گناہ ہے، اتنے گناہ کیے ہیں میں لگتا ہے بخشا نہیں جاؤں گا، یا رسول اللہ اتنے گناہ کیے ہیں کہ آج مجھے اپنے گناہ یاد کر کے رونا آتا ہے، یا رسول اللہ پیچھے پلٹ کر کے دیکھتا ہوں یا رسول اللہ تو پاپ ہی پاپ ہیں، گناہ ہی گناہ ہے، یا رسول اللہ اتنے گناہ ہیں کہ مجھے یاد کر کے رونا آتا ہے۔ جب محبوب علیہ السلام نے اتنا سننے کے بعد فرمایا کہو کیسے آنا ہوا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا ایک صحابی ملا، اس نے بتایا تو ذہن میں بات آئی، تو یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد یا رسول اللہ جب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں تو میرا دل کرتا ہے، میرا یہ دماغ کام کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنی حاجت آپ کے سامنے رکھوں۔ فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ بزرگ ہوں، بوڑھا ہوں، اب کام نہیں کرتے ہاتھ پیر، یا رسول اللہ اب اگر میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا بھی ہوں تو یا رسول اللہ میں کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی، بوڑھا ہو چکا ہوں، یا رسول اللہ میں صحیح سے نماز بھی ادا نہیں کر سکتا۔ بزرگوں نے 3 باتیں بڑی کمال کی کہیں، اور کہیں بھی بڑی کمال کی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ لمبی نمازیں میں نہیں پڑھ سکتا، یا رسول اللہ اب نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اب میرے ذہن میں، میرے دماغ میں اور میرے بدن میں اتنی قوت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے میں کما کر کے صدقہ و خیرات کر سکوں، یا رسول اللہ بدن میں اتنی قوت نہیں ہے کہ میں صدقات و خیرات کر سکوں۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اب میرے بدن میں وہ طاقت بھی نہیں کہ جو میں جہاد میں لڑ سکوں، جہاد میں جا سکوں، یا رسول اللہ دین کی خدمت کے لیے یا رسول اللہ میں لڑ سکوں۔ محبوب علیہ السلام سے جب اتنا سنا تو کہنے لگا یا رسول اللہ نہ بدن میں طاقت پر بچی ہے کہ یا رسول اللہ لمبی نمازیں میں ادا کر سکوں، یا رسول اللہ نہ میرے اب ذہن میں، میرے بدن میں وہ طاقت ہے جو کما کر کے یا رسول اللہ میں صدقات و خیرات کر سکوں، یا رسول اللہ نہ اب میں جہاد کر سکتا، نہ یا رسول اللہ نہ لمبی نمازیں پڑھ سکتا، یا رسول اللہ بالکل بیکار وجود ہے، بزرگ ہو چکا ہوں، یا رسول اللہ جب بیکار ہو چکا ہوں، بیکار وجود ہے اور اتنا بیکار ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ گھر والے دعائیں کرتے ہیں، بچے دعا کرتے ہیں یا اللہ اب تو میرے باپ کو پردہ دے دے، اب تو میری ماں کو پردہ کر دے، یا رسول اللہ اب بچے بھی دعا کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس طرح کی دعا دیتے ہیں، ایسے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو باپ کو میرے پردہ دے دے، ماں کو پردہ دے دے، یا رسول اللہ گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ اب آپ یہ بتائیے اگر میں آج آیا ہوں خدا کی بارگاہ میں تو کیا رب کریم میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ کیا رب کریم مجھے معاف کر دے گا؟ آج اگر کلمہ پڑھ لوں تو اللہ میرے گناہوں کو دھو دے گا؟ آج آیا
ہوں رب کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ لوں تو یہ میرا رب مجھے قبول کرے گا، میرا رب قبول کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میرے نبی نے اتنا سنا، محبوب علیہ السلام نے جب اتنا سنا تو کہتے ہیں جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے نا، اس طرح سے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی تھی۔ کھل کے روئے میرے نبی، خوب کھل کے روئے، اور فرماتے ہیں کہ اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، اتنا روئے ہے کہ داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بزرگوں بڑے مجاہد ہیں، بڑے مجاہد ہیں، اس رب کریم کو تمہاری تلوار کی حاجت نہیں ہے، تمہاری تلوار کی حاجت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ رب کی خزانوں میں کوئی رحمت کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے، جو تم کما کر کے صدقات و خیرات کرو گے تو اس کی رحمت میں خزانوں میں اضافہ ہوگا، نہیں۔ پھر فرمایا رب کی شان میں تمہاری عبادتیں کوئی اضافہ تو نہیں کرتی ہیں، وہ تو بندے کو نفع حاصل کرتی ہیں۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے نہ تمہیں لمبی نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں صدقات و خیرات کرنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں جہاد کرنے کی ضرورت ہے، رب کریم کی بارگاہ میں ایک بار گڑ گڑا کر کے دعا کر لینا، معافی مانگ لینا، کلمہ پڑھ لینا۔ میں محبوب رب کا، میں اللہ کا رسول ہونے کے بعد یہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کل میدان قیامت میں، میدان حشر میں رب کریم تمہیں بے حساب و کتاب کے جنت کا پروانہ عطا کر دے گا۔ ہاں صاحبو، آج تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے، تم نے تو سوچ رکھا ہے اپنے دماغ میں صرف اور صرف ہمارے لیے تو کاروبار ہی ہے، ہمارے لیے تو فیملی ہی ہے، تو آتا ہی نہیں ہے، تجھے حاجت ہی نہیں پڑی، کبھی تو آئے ہی نہیں ہے، اپنے پیسے گننے میں لگا ہے، اپنے گھر پر بیٹھا رہا ہے، اپنی دکان میں مشغول ہے، تجھے ضرورت ہی نہیں پڑی۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب رب کا بھاگا ہوا بندہ، بھاگا ہوا غلام جب واپس آتا ہے تو اللہ اور راضی ہو جاتا ہے اس سے۔ اور صوفیہ تو اور الگ بات کرتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ بھول کر بھی رب رب کر لے تو اللہ تب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ملا رومی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا بندہ، صنم پتھر کو کہتے ہیں، صنم پتھر کو، بت کو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا بندہ بت کو سامنے رکھ کر کے، پتھر کو سامنے رکھ کر کے، اور رات کو کھڑے ہو کر کے کہنے لگا یا صنم یا صنم یا صنم، اس طرح کی وہ باتیں کرنے لگا سامنے پتھر کو رکھ کر کے، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم۔ جب تھک گیا، جب پریشان ہو گیا، جب نیند کا غلبہ ہو گیا، نیند آنکھوں میں آنے لگی، جب یا صنم کہتے کہتے غلطی سے زبان سے دھوکے سے نکل گیا یا صمد یا صمد، اتنا جب کہا اس نے غلطی سے لے لیا۔ جب اتنا کہا تو اللہ رب العزت نے جبریل سے فرمایا جبریل جا، اور جا کر کے جو یہ مانگ رہا ہے اسے عطا کر دے، جو یہ کہہ رہا ہے اسے دے دے۔ جبریل عرض کرتے ہیں رب کریم اس نے غلطی سے تیرا نام لیا ہے، یا رب کریم اس نے غلطی سے تیرا نام لے لیا ہے۔ تو رب فرماتا ہے جبریل اگر غلطی سے بھی لیا ہے تو لیا تو میرا ہی نام ہے نا، جا جو یہ مانگتا ہے اسے دے دے۔ خدا فرماتا ہے کہ اس نے غلطی سے نام لیا ہے تو لیا تو میرا ہی ہے، اس نے پوری رات ہو گئی کھڑے کھڑے جھوٹے کے سامنے کہتے کہتے یا صنم، آج اس نے سچے کا نام لیا ہے اور میں اسے کچھ عطا نہ کروں تو بتا چل مجھ میں اور اس پتھر میں، اس بت میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اگر میں خدا ہوں تو اس نے میرا نام چل بھلے ہی دھوکے سے لیا ہے، مگر جا اور جانے کے بعد جو یہ چاہتا ہے، جو یہ مانگنا چاہتا ہے اسے جھولیا بھر کر کے عطا کر دے۔ ہاں صاحبو، تمہیں حاجت ہی نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے آنے کی۔ وہ رب کریم 70 ماؤں سے زیادہ پیار محبت کرنے والا بندے سے، اور تم اس کی رحمتوں سے بھاگتے ہو، اس کی رحمتوں سے بھاگتے ہو، تمہیں حاجت ہی نہیں پڑی۔ تو تمام اپنے کاموں میں مشغول رہتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی دوستوں میں، کبھی کینٹین پہ، کبھی ادھر، اور ہفتے میں تو ایک ہوٹلنگ کے لیے بھی ٹائم نکالتا ہے۔ کبھی تجھے چھپ کر کے یہ رب کی بارگاہ میں 2 سجدوں کی نفل نماز کی توفیق تک نہیں ہوئی کہ چل آج میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، رب سے معافی کر کر کے آج میں 2 نفل نماز ادا کر سکوں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں، رب کریم سے معافی مانگ لوں۔ کبھی تمہیں حاجت ہی نہیں ہوئی۔ ہاں میں بار بار کہتا ہوں جسے بنا عبادت کے رزق زیادہ ملنے لگتا ہے، اللہ کریم کی طرف سے اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ رب فرماتا ہے اسے پیسے دو اور اسے آنے مت دینا، چل بھاگ جا، دوڑ جا پیسے لے کر کے۔ رب کریم کی طرف سے اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ تو کیا سوچتا ہے میں زیادہ ذہین ہوں، میں نے اپنی طرف سے اپنی کامیابی حاصل کری ہے، اپنے دماغ سے کامیابی حاصل کری ہے؟ تو جانتا نہیں ہے اللہ کی رحمتیں کتنی ہے، اللہ کی رحمتیں کتنی ہیں۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ نے
دنیا کے اندر 100 رحمتیں نازل کی ہیں. کتنی؟ 100 رحمتیں نازل کی ہیں، مگر دنیا میں 100 رحمتوں کے بجائے ایک رحمت رب کریم نے دنیا کے اندر نازل کی. 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت رب کریم نے دنیا میں نازل کی. صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا یہ جو ماں بچے کے لیے دعا مانگتی ہے، پیار کرتی ہے، یہ جو باپ بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، یہ جو بہن بھائی کے لیے روتی ہے، یہ جو بیوی شوہر کے لیے دعا مانگتی ہے، یہ جو بچے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، یہ جو ماں بچوں کے لیے روتی ہے، تڑپتی ہے، بلکتی ہے، رب کریم نے دنیا کے اندر ایک رحمت نازل کی ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر ان 99 رحمتوں کو کیا رہا؟ فرمایا وہ رب کریم نے چھپا رکھی ہیں، کل رب کریم میدان قیامت میں تمہیں وہ عطا کرے گا. صاحبو تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ تم نے تو یہ سوچ لیا ساری زندگی بس ہم اپنے کاموں میں ہی گزار لیں گے، ساری زندگی ہم ان فالتو کاموں میں ہی گزار لیں گے، تو یہی دنیا ہے. نہیں صاحبو نہیں، یہ دنیا وہ نہیں ہے جو تم نے اپنی چشم سے، اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو. آؤ تم نے بہت تماشے کر لیے زندگی کے اندر، بہت تم نے اپنی خرافاتیں کر لیں، آؤ رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور رب سے آنے کے بعد ایک بار کڑکڑا کر کے کہہ دو رب کریم غلطی ہو گئی، میں تیری شان کو نہ سمجھ پایا، تو نے صدائیں لگائیں حی علی الصلاۃ کی، حی علی الفلاح کی، میں نے نہ سنی. یا رب کریم آج تیری چوکھٹ پہ آیا ہوں، یا اللہ تیرا بندہ ہوں، میں کدھر جاؤں گا؟ اگر تجھ سے نہ مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا؟ یا رب کریم میری غلطی کو معاف کر دے. اے مولا اگر تو معاف نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ یا اللہ آج تیری چوکھٹ پہ آیا ہوں، یا خدا رب کریم آج تیری چوکھٹ پہ آیا ہوں، یا اللہ بس ایک بار معاف کر دے، ایک بار معاف کر دے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں آنا تیرا کام ہے، پھر رحمت خدا کی بڑھ کر کے تیرا استقبال کریں گی. تو آتے ہی نہیں ہے، گھر پڑا رہتا ہے، تجھے اپنے کاموں سے فرصت ہی نہیں رہی. آؤ تو صحیح کبھی رب کریم کی چوکھٹ پہ آنے کے بعد گڑگڑا کر کے دعا تو مانگو تم.